الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی نظر میں بندوں کی تقسیم دو طرح کی ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، کچھ دوست ہیں کچھ دشمن ہیں. یہ دو طرح یہ تقسیم ہے اللہ کی نظر میں. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں. اس دنیا میں انسانوں کی زندگی پہ غور کیا جائے تو چار طرح کی زندگی ہے. پہلی زندگی قالب کی زندگی، جسم کی زندگی. کافر کی زندگی قالب کے مزوں کی زندگی. ان کا مقصود زندگی کا یہ ہوتا ہے جسم کو لذت ملے، جسم کو سہولت ملے، جسم کو آرام ملے. چنانچہ وہ کماتے ہیں تو اسی لیے جو کام کرتے ہیں ان کا مقصود جسم کو لذت پہنچانا ہوتا ہے، آرام پہنچانا ہوتا ہے. کھانا پینا اور جماع یہ کافر کی زندگی کا مقصد بنا ہوتا ہے. چنانچہ جو شخص اس کو اچھی طرح کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے کفار کی دنیا میں. آپ غور کریں، ان کی تمام محنتوں کا نچوڑ آپ کو یہ دو چیزیں نظر آئیں گی. اتنی محنت کھانے پینے پہ ہو رہی ہے کہ آج سبزی اور گوشت کی سینکڑوں ڈشز بن چکی ہیں. 7 کورس میل کھایا جاتا ہے، اس کا پروٹوکول ہے. فاسٹ فوڈ کے نام سے روز نئے سے نئے کھانے سامنے آ رہے ہیں. آئس کریم کی 50 سے اوپر فلیورز بن چکی ہیں. یہ ونیلا فلیور ہے، یہ فلاں ہے. عقل حیران ہوتی ہے کہ کھانے پینے پہ اتنی محنت اور اس کی اتنی اہمیت، ایسے کہ جیسے انسان زندہ ہی کھانے کے لیے ہے. یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں. جانور کی زندگی میں دو کام ہوتے ہیں، یا وہ کھاتا پیتا ہے یا جماع کرتا ہے. تو کفر کی زندگی میں بھی دو ہی کام ہیں، کھانا پینا اور اپنی شہوات کو پورا کر لینا. کیونکہ شہوت کو پورا کرنا مقصد بن گیا، اس لیے اس کو بھی پورا کرنے کے نئے سے نئے طریقے روز ڈھونڈے جا رہے ہیں. عورت نے اپنے بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر بن گئے ہیں. اگر آپ کبھی کسی دکان پر شیمپو پہ نظر ڈالیں، درجنوں کے حساب سے نام ہی یاد نہیں ہوتے. اس سے بال لمبے ہوتے ہیں، اس سے بال گھنے ہوتے ہیں، اس سے بال سیاہ ہوتے ہیں، اس سے بال نرم ہوتے ہیں. صرف بالوں کے اوپر اتنی محنت، اس کی وجہ یہ کہ مقصد جو زندگی کا یہ بن گیا. چنانچہ عورت اپنے بننے سنورنے میں آج لاکھوں روپیہ ضائع کر دیتی ہے. رشتہ داریوں میں اگر کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہو تو
تو لڑکوں کی طرف سے صرف جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اس میں دینداری ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا، الا ماشاء اللہ۔ اگر خوبصورت ہے تو بس سب کچھ ہے، اور لڑکی والے لڑکے میں مال دیکھتے ہیں، اگر امیر ہے، کاروبار اچھا ہے تو بس وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف سے مال دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف سے جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج کل کا معیار بن گیا۔ یہ زندگی حیوانی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں کہلاتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ تو کفر کی زندگی بہائم کی زندگی ہے۔ ہاں، ان کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کے کچھ کلمہ گو بھی ایسے ہوتے ہیں جو انہی کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، ان کی پسند ناپسند بھی وہی بن جاتی ہے، وہ بھی کفر کے پرستار اور شریعت سے بیزار۔ یہ سارے لوگ یہ قالب کی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کی تمام محنتوں کا مرکز اور محور انسان کا جسم ہے۔ ایک دوسری طرح کی زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں قلب کی زندگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا۔ یہ جو شریعت کے بڑے بڑے احکام ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مگر سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف یہیں تک ہے، اس کے علاوہ ان کی بقیہ زندگی من مرضی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ بھی نفس امارہ کی زندگی گزارنے والے لوگ کہ چند احکام کے علاوہ ان کی اپنی زندگی من مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کو شیطان ذرا سی پھونک مارتا ہے تو یہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ نام کے مسلمان، کہ نام تو مسلمانوں والا ہے، لیکن اگر کام دیکھیں تو کام سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے عجیب اشعار لکھے ہیں نام ابلیس کے نام سے، فارسی کے اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں اے خداوند ثواب و ناثواب، اے نیکی اور بدی کے پیدا کرنے والے پروردگار، خیر اور شر یہ دونوں اللہ تعالی نے پیدا فرمائے ہیں۔ اے خداوند ثواب و ناثواب، اے خیر اور شر کے پیدا کرنے والے پروردگار، من شدم از صحبت آدم خراب، میں آدم کی صحبت سے بہت خراب ہو گیا ہوں، یہ اتنا بدکار بن گیا کہ اس نے مجھے بھی خراب کر ڈالا ہے۔ اے خداوند ثواب و ناثواب، من شدم از صحبت آدم خراب، صید خود صیاد را گوید بگیر، شکار خود شکاری کو کہتا ہے کہ بھئی مجھے پکڑ لو، الاما از بندہ فرما پذیر، ایسے فرما بردار بندوں سے اللہ کی پناہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو خود مجھے کہتے ہیں کہ تو ہم سے جو چاہے گناہ کروا۔ فطرت او خام عزم او ضعیف، اس کی فطرت خام ہے اور اس کا عزم ضعیف ہے۔ تاب یک ضربم نیارد این حریف، یہ حریف تو میری ایک ضرب کی تاب بھی نہیں لا سکتا، ایک ضرب لگاتا ہوں اور یہ چت ہو جاتا ہے۔ ابن آدم چیست یک مشت خس است، ابن آدم کیا ہے
ایک مٹھی تنکوں کی مانند ہے. ابن آدم چیست یک مشت خس است، مشت خس را یک شرار از من بس است. اور یہ ایک مٹھی تنکے، ان کے لیے تو میری طرف سے ایک شرر ہی کافی ہے، ایک شعلہ ہی کافی ہے. اندری عالم اگر جز خس نبود، اے اللہ اگر اس جہان میں ان تنکوں کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، این قدر آتش مرا دادن چے سود، تو آپ نے مجھے اتنی آگ کیوں عطا کی ہے؟ اے خدا یک زندہ مرد حق پرست، اے اللہ ایک کوئی مرد حق جو زندہ ہو ایسا مجھے دکھا دے. لذت شاید کہ یابم در شکست، کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی شکست حاصل ہونے کی لذت نصیب ہو جائے. کوئی تو ایسا مومن ہو جو مجھے بھی ہرا ڈالے. تو انسان نفس امارہ کی وجہ سے ایسی زندگی گزارتا ہے کہ من مرضی کی زندگی. یہ اگرچہ کلمہ پڑھا ہوا بندہ ہے لیکن اس کی زندگی اسلام والی زندگی نہیں ہوتی، من مرضی کی زندگی ہوتی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی زندگی کے بارے میں تو بہت اچھا جانتے ہیں مگر آخرت کے معاملات میں بالکل ان کی عقل کام نہیں کرتی. ایسے لوگوں کا مقصود صرف مال کمانا اور دنیا کی اچھی زندگی گزارنا. اس لیے وہ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. کبھی یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ نہیں آتی کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا. نہیں، میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا. بھئی جو تمہارا پروردگار ہے وہ تمہارے بچوں کا بھی پروردگار ہے، اللہ ان کو رزق دے گا. مگر ان کی زندگی صرف مال کے کمانے تک محدود ہوتی ہے. اس لیے آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا کچھ ہوتا جتنا قارون کے پاس تھا. انہ لذو حظ عظیم. تو کفر غالب کی زندگی گزارنے والے لوگ اور جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ اسلام کی زندگی گزارتے ہیں، مگر اس میں اگر اپنے آپ پر محنت نہ کریں تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو غفلت میں بہت ہی زیادہ حیوانی زندگی گزارتے ہیں. مال پیسہ ان کے پاس ہو تو وہ اپنی عیاشیوں میں مشغول ہوتے ہیں. ان کو سکرین کے تماشے دیکھنے کی شوق رہتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ان کا بھی مقصد بنا ہوتا ہے. ان کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارات تو تمدن میں ہنود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں مگر ان کی باتیں، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ سارا کا سارا کفر کی مانند ہوتا ہے. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. یہ نفس امارہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس سے محنت نہیں کی ہوتی بلکہ وہ اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے میں صبح و شام لگے ہوئے ہوتے ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھو تو آپس میں جھگڑے. یہ کتنی عجیب بات ہے. مسجد میں آنے والے، نماز پڑھنے والے، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، اور مقدمہ چل رہا ہوتا ہے مسجد کے بارے میں.
نفس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے. آج جو یہ عدالتیں مقدموں سے بھری پڑی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دل وہ عداوتوں سے بھرے پڑے ہیں. جب دل عداوتوں سے بھرتے ہیں تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں. بھائی بھائی پہ مقدمہ، پڑوسی پڑوسی کا مقدمہ، اور یوں کہنے کو ہم مسلمان بھی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت کی وہ چنگاری روشن نہیں ہوتی. ابھی شاعر نے کہا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، امانت میں یکتا دیانت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو آج کا یہ مسلمان راکھ کا ڈھیر ہے، اس کے اندر چنگاری نہیں ہے اللہ رب العزت کی محبت کی. نتیجہ کیا نکلا کہ بس اپنی خواہشات کو پورا کرنا. دنیا میں ہم اس طرح جیتے ہیں کہ شاید ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں. ایک اور جگہ علامہ اقبال نے فارسی میں بڑے عجیب اشعار کہے ہیں. فرماتے ہیں، عقل تو زنجیر یہ افکار غیر، کہ نام کے مسلمان تیری عقل غیر کے خیالات کی بنی ہوئی زنجیر ہے. عقل تو زنجیر یہ افکار غیر، در گلوئے تو نفس از تار غیر. اور تیرے گلے میں جو سانس چلتا ہے وہ بھی غیر کے تار کا. بر زبانت گفتگوہا مستعار، تیری زبان پر جو گفتگو ہے وہ بھی کسی سے مانگی ہوئی ہے. در دلے تو آرزوہا مستعار، اور تیرے دل میں جو آرزویں ہیں وہ بھی کسی سے ادھار لی گئی ہیں. کمریانت را نواہا خواستہ، تیری کمریاں جو نغمے گا رہی ہیں وہ بھی کسی غیر کے ہیں. سروہایت را کباہا خواستہ، اور تیرے سراپا نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ پیرہن بھی کسی غیر کا پہنا ہوا ہے. آن نگاہ سر ما زاغ البصر، وہ ہستی کہ جن کی نگاہ ما زاغ البصر تھی کہ کجی کی طرف نہیں جاتی تھی. سوئے قوم خیش باز آید اگر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی امت کی طرف آ جائیں. لست منی گویدت مولائے ماں، تو میرے مالک میرے آقا یہ فرمائیں گے کہ تم میری امت میں سے ہی نہیں ہو. وائے ماں اے وائے ماں اے وائے ماں. تو حالت ایسی ہی ہے کہ نام کے مسلمان، لیکن کام دیکھو تو وہ مسلمانوں والے نظر نہیں آتے، وہ بھی حیوانوں والے ہی ہیں.